محترم سامعین و ناظرین، دعوت اسلامی کے امیر الیاس اتاری قادری، ان کی طرف سے مختلف ویڈیوز آتی رہتی ہیں۔ اب سے بہت دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو دیکھی تھی اور وہ یہ تھی، یا غالباً آڈیو میں بیان تھا، میری دھندلی یاد ہے، آڈیو تھی یا ویڈیو اللہ بہتر جانے کیا تھا، لیکن ان کا بیان تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس میں ان کی دعوت اسلامی والوں کی طرف سے یہ بات آتی تھی کہ ٹی وی سخت حرام ہے، ٹی وی نہیں دیکھنی چاہیے، ٹی وی سخت حرام ہے۔ جب انہوں نے ٹی وی کے خلاف بیان کرنا شروع کیا تو نہ جانے کتنے نوجوانوں نے اپنے گھروں سے ٹی وی نکال کر اپنے دروازوں اور چوراہوں پر جا کر پھوڑ دیا۔ لیکن کچھ ہی ایام گزرے تھے کہ انہوں نے ٹی وی پر آنا شروع کر دیا، تو میرا دماغ سوچنے لگا کہ ایک انسان جو ٹی وی کی اتنی سخت مخالفت کر رہا ہے، کہ ان کا ایک بیان میں نے سنا، اس میں یہ تھا کہ ایک لڑکی ٹی وی دیکھا کرتی تھی اور اذان کے وقت بھی بند نہ کیا کرتی تھی، اس کے والدین کہتے تھے بند کرو لیکن نہیں کرتی تھی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو جنازہ نہیں اٹھ رہا تھا، ٹی وی رکھی، جنازہ جب چلا اور ٹی وی کے ساتھ اسے قبر میں دفن کیا، ورنہ اسے قبر نہیں لے رہی تھی۔ جب یہ واقعہ منظر عام پر آیا تو نوجوانوں نے ٹی ویاں روڈوں پر پھوڑ دی اور پھینک دی اور بیچ دی۔ انہوں نے تو بیچنے کو بھی منع کیا اور کہا کہ یہ حرام ہے اور حرام چیز سے بیچ کر پیسہ کمانا بھی حرام ہے۔ لیکن چند ہی ایام گزرے تھے، پتہ نہ کیا ہوا کہ بعد میں یہ کہنے لگے کہ ٹی وی جائز ہے اور خود ٹی وی پر آنے لگے۔ اب یہ میرے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کی پرانی بات صحیح ہے یا اب نئی والی بات صحیح ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے ان کی حقیقت۔ پھر اس کے بعد ایک بیان سننے کو ملا کہ اس میں یہ نعرہ لگا رہے ہیں، بے خطا بے گناہ حضرت معاویہ، زاہد و پارسا حضرت معاویہ۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت مولائے کائنات حضرت امام حسن سے ان کی جنگیں ہوئی ہیں، اور بعض محدثین نے ان کو ظالم اور فاسق کہا، غیر عادل کہا، اور یہاں تک کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ان کو باغی قرار دیا اور کہا اے عمار تجھے وہ گروہ قتل کرے گا جسے تو جنت کی طرف کھینچے گا، وہ تو یہ جہنم کی طرف۔ جب علماء کرام نے ان کی تردید کی تو پھر اس سے پھر پلٹ وار کر دیا، بولے میں نے ایسا نہیں کہا۔ اس کے بعد میں نے پھر ایک اور بیان سنا، وہ یہ تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں سرکار کی حدیث ہے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا دنیا اور آخرت دونوں میں بھائی ہے۔ ان سے کسی نے سوال کرا تو انہوں نے جواب دیا کیا کہ علی بھائی تو ہیں لیکن ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ ایک عجیب جہالت ہے، جب بھائی ہیں تو کہنے میں کیا پریشانی ہے؟ تو بولے یہ گستاخی والا پہلو نکلے گا۔ تو میں نے کہا اگر چار یار کہا جائے یا یار غار کہا جائے تو گستاخی نہیں ہے، اگر بھائی کہہ دیا تو گستاخی کا پہلو نکل آیا۔ یہ ایک عجیب بات ہے، مولا کائنات کی شان بھی عجیب ہے کہ ان سے جلنے والے عجیب ہیں کہ عجیب عجیب بات کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حال ہی میں ایک بیان اور تازہ آیا، نقالی کر لے، جیسے نماز میں جو انداز ہوتا ہے ایسا کر لے۔ تو آپ نے وہ سر مبارک اپنا سجدے میں رکھ دیا۔ اس وقت کوئی آیتیں پڑھنے کا تو پڑھا نہیں ہے، بس سجدے میں سر رکھ دیا۔ اور وہ کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو سجدہ کیا تو وہ
نماز والا سجدہ نہیں تھا بلکہ اس کی ایک نقل تھی، یعنی نقل بنا لی، نقل کر لی تھی۔ ہوش کے ناخون لو اور شرم کرو کہ ہم کس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ میرے کچھ محبین بھی دعوت اسلامی سے جڑے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، انہوں نے دین کا کام کیا ہے جو بھی، وہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں دفاع پنجتن پاک میں اگر میری جان چلی جائے یا میرے جسم کا ہر خون یا ہر گوشت کا ٹکڑا بکھر جائے سو بکھر جائے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن پنجتن کا دفاع میں کرتا رہا ہوں اور بروز قیامت تک انشاءاللہ تعالی کرتا رہا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں انہیں عقل نہیں ہے، کیا ہے میرے بات سمجھ میں نہیں آتی، آخرکار پریشانی کیا ہے؟ کبھی کوئی بات کہتے ہیں، کبھی کوئی بات کہتے ہیں، کبھی کوئی بات کہتے ہیں۔ اگر آپ عالم نہیں ہیں، آپ نے اپنی ویڈیو میں خود کہا کہ میں عالم نہیں ہوں، کوئی بات نہیں، آپ عالم نہیں ہیں، تو آپ جب عالم نہیں ہیں تو آپ پھر اپنی رائے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ جو عالم نہیں ہے اس کو اپنی رائے پیش کرنا یا بغیر کتاب کے بیان کرنا حرام ہے، اور دعوت اسلامی کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بغیر عالم کو بغیر کتاب کے بیان کرنا یہ خود ایک سری گمراہی ہے اور گمراہ کرنا ہے۔ تو پھر آپ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، یا آپ کی کتاب صحیح کہہ رہی ہے یا آپ صحیح کہہ رہے ہیں؟ آپ ہی کے مکتب سے چھپی ہوئی ایک کتاب جس کا نام سوانح کربلا حضرت صدر اللہ فاضل فخر اللہ فاضل کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام حسین نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور اسی وقت آپ کے دشمن نے آپ کے سر مبارک کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔ تو آپ کے مکتب سے چھپی ہوئی بات، کبھی آپ کچھ گستاخی کرتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کیا آپ ہوش میں نہیں رہتے، جذب کے عالم میں رہتے ہیں؟ پریشانی کیا ہے؟ آپ اس طرح کی اگر بات کریں گے تو آپ کو ہم سمجھا رہے ہیں، پیار سے بات کر رہے ہیں۔ اگر اب کوئی ویڈیو پنجتن کے خلاف آیا تو ہم یہ بھول جائیں گے کہ آپ کون ہیں، پھر ہم آپ کی علمی پول بھی کھول کے رکھ دیں گے اور آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کی اوقات کیا ہے اور آپ اپنی اوقات سے باہر نہ رہیں۔ اس لیے ہم آخری اور شروع اور آخری بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے حدود میں رہیں۔ آپ بہت غلطیاں کر چکے ہیں، ہم دیکھ چکے ہیں آپ کی باتوں کو، اسی لیے تو بریلی شریف سے اظہری میاں نے کہا کہ دعوت اسلامی جو جماعت ہے یہ گمراہ ہے۔ جب انہوں نے کہا تو میرے دماغ میں بات آئی کہ شاید غلط کہہ رہے ہیں، صحیح اللہ جانے، لیکن جب آج میں نے دیکھا تو حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ دعوت اسلامی کی جماعت گمراہ ہو چکی ہے۔ لوگ اس سے بچیں اور اس سے دور رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے بچنے اور محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔